بد تہذیبی کے اس دور کے اندر عام شخص تو عام رہا، وہ لوگ کہ جن کو لوگ سن کر ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور وہی بیانیاں آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ لوگ بھی آج بے ادبی کا ڈنڈورا پیٹتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج میری مراد معروف اینکر عمران ریاض خان ہے۔ عمران ریاض خان نے گزشتہ روز ایک پروگرام کیا اور اس کے اندر اس نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو مخاطب کر کے جو الفاظ کہے، جو لہجہ اپنایا، جو باتیں کی، وہ تمام تر باتیں قابل مذمت ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب صحافت کی فیلڈ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، کیا آپ نے کبھی اپنی عوام کو وہ بیان کیا ہے؟ آپ نے وہ بناوٹی چہرہ صحافت کا دکھایا ہے کہ آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور مائک ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کسی کی عزت کی دجیاں اڑا کر خود کو مشہور کر لیتا ہے۔ صحافتی اصول یہ نہیں ہوتے۔ صحافتی اصولوں میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے۔ صحافتی اصولوں میں یہ نہیں ہوتا کہ اپنے سے کسی بڑے کو تو کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ صحافتی اصولوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مثبت رپورٹ کو آپ اپنے لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کا حقیقی چہرہ اپنوں کو دکھائیں، نہ کہ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کے لیے ایسی نفرت پیدا ہو کہ وہ کبھی بھی محبت میں تبدیل نہ ہو سکے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو کچھ لکھا، ان کا وہ اپنا موقف تھا۔ آپ کا حق بنتا ہے آپ اختلاف رائے کریں، مگر اختلاف رائے کے اصول ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ سے کسی بات پر اختلاف کروں اور میں کہوں تو عمران ریاض خان، تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو میرا اختلاف کرنا پسند نہیں آئے گا، نہ ہی میرا آپ کو وہ اختلاف کرنا سنائی دے گا، بلکہ آپ کو صرف وہ میرا لہجہ تڑپائے گا اور آپ اٹھ کر میرے اوپر ویڈیو بنائیں گے کہ اس بندے نے مجھے تو کہہ کر مخاطب کیا ہے، یہ کون ہوتا ہے مجھے تو کہنے والا، یہ کون ہوتا ہے، میں اس کی عمر سے بڑا ہوں، یہ کون ہوتا ہے مجھے اس طرح مخاطب کرنے والا۔ تو حضرت پھر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ محترم عمران ریاض خان صاحب، آپ مفتی منیب الرحمان کی پہنے جانے والی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ آج اگر صحافتی لحاظ سے کوئی جتنا بڑا عہدیدار ہو، کوئی جتنی بڑی اعلیٰ پوسٹ پر ہو، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ عالم دین کے جوتے سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ ایک عالم دین کا مقام کیا ہے، کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ انبیاء کے وارثوں کو یوں مخاطب کرتے ہیں، اور آج آپ لوگوں کے اس بیانیے کی وجہ سے نوجوان طبقہ متنفر ہوتا ہے علماء سے، اور جب ان کا کوئی اپنا عزیز مرتا ہے تو انہیں غسل دینے کے لیے بندوں کی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی آ کر میرے باپ کو غسل دے، کوئی آ کر میرے بھائی کو غسل دے، کوئی آ کر میرے باپ اور بھائی میری ماں کا جنازہ پڑھائے۔ ان کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا۔ آپ یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ بھئی اس طرف آؤ، علماء کے لیے اپنے دلوں میں نفرت پیدا کرو۔ اور رہی بات جو آپ نے بات کی 13 اکتوبر کی، ثانیہ مرید کے ہوا، ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، ہم نے کہا یہ ظلم ہوا، ہم نے بات کی، مگر ہم نے بات کی تو ادب کے دائرے میں کی۔ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تو ان لفظوں میں کروایا کہ جن کے سامنے ہم احتجاج کر رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، سنیں اور اس پر اپنا بہترین موقف دیں اور اس کا ہمیں بہترین ریئیکشن نظر آئے۔ مگر آپ جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس پارٹی نے جب اسی تحریک لبیک کے اوپر ظلم کیا تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ اپنی پارٹی کو کیوں سپورٹ کر رہے تھے؟ آپ نے اپنی پارٹی کے متعلق وہ الفاظ کیوں نہ کہے کہ جو آج آپ 13 اکتوبر کے ثانیہ کو لیبل بنا کر مفتی منیب الرحمان صاحب کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ حضرت یہ 2 نمبریاں چھوڑ دیں، صحافتی لیول یہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، صحافتی اصولوں میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک شخص کی طرفداری کریں، بلکہ صحافتی اصولوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میجورٹی پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو میجورٹی کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ مگر کون سے صحافتی اقدام کو اپنا کر آپ چل رہے ہیں؟ حضرت جب بات یہاں پر آتی ہے، ہم نے بھی صحافتی اصولوں کے کچھ گھونٹ پیے ہوئے ہیں اور ہم جانتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ آج کا صحافی اگر مشہور ہوتا ہے تو وہ کسی کی عزت کی دجیاں اڑا کر ہوتا ہے۔ آج کا صحافی اگر مشہور ہوتا ہے تو وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو، کسی کے علم کو، کسی کی ذات کو ٹارگٹ کر کے ہوتا ہے۔ ورنہ جو آج بھی اس دور کے اندر مثبت رپورٹنگ کر رہا ہے نا، اس بیچارے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ اخبار کی حد تک محدود رہ گیا ہے، اور جس نے لوگوں پر کیچڑ اچھالا ہے، ان کی قمیضوں کو اتارا ہے اور ان کے اوپر اپنے الفاظ سے ایسی فائرنگ کی ہے کہ اس کی ذات کو ٹارگٹ کیا ہے، وہ لوگ آج ملین ویوز لے کر یورپوں اور انگلینڈ اور امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کر پاکستان میں اپنے ان صحافیوں کا حال دیکھیں جو مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان بیچاروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور یہاں اس دور کے اندر جس کے پاس آج کیمرہ ہے، بند کمرہ ہے، ایک مائک ہے، تو وہ اٹھ کر علماء کے خلاف بکواس کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت میں آپ کو کبھی بھی یوں مخاطب نہ کرتا اگر آپ ہمارے علماء کو یوں مخاطب نہ کرتے۔
تو میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ہماری کی گئی گفتگو سمجھ آئے گی۔ بہرحال جو لوگ ان جیسوں کو سپورٹ کرتے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی اس سیٹ پر بیٹھ کر کسی عالم دین کو یوں مخاطب کر سکتا ہے تو یہ آپ کی ماں، بہن، بیٹی، باپ، بھائی سب کو یوں ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو یوں سننا پسند کرتے ہیں تو برائے مہربانی آپ ان کے فالورز رہیے۔ بہت شکریہ۔